जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिन मथना व थुलाथ व रुबा' हुनफा وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة। दरस यानी इंतज़ामिया सब उनके लिए इतना स्टैंडर्ड सब दरगाह हैं, ये बैतुल खला स्टैंडर्ड, हर चीज़ स्टैंडर्ड है दारुल उलूम वक्फ़ी की अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तमाम तवज्जुहात हज़रत मोहतमी साहब, हज़रत नाइब मोहतमी साहब, मौलाना शकीब साहब की तवज्जो है तमाम, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब करने वाली ज़ात अल्लाह की है और इंतज़ामिया की ये तवज्जो है मेरे ऊपर। तलबा तो आप तो मशहूर आदमी हैं, आप तो मशहूर आदमी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको बोला कि एहतशाम निज़ामी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ये हम तो इनको जानते हैं, आप तो बहुत मशहूर आदमी हैं, आपका नाम जो है तारुफ़ का मोहताज नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन मुक़द्दस जगह पर मौजूद हैं। हम इस वक्त दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद के अंदर मौजूद है और यहाँ पर ये शोबा तजवीद व क़िराअत की दरसगाह है। कारी मोहम्मद दानिश साहब बैठे हुए हैं, हज़रत की ये दरसगाह है। हम यहाँ पर कुछ तलबा का कुरान करीम सुनने की कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। देखते हैं यहाँ पर कैसी तालीम दी जा रही है और कारी साहब कैसी मेहनत कर रहे हैं तलबा के साथ, और तलबा की कैसी मेहनत है और तलबा कैसा कुरान पढ़ते हैं। पूरी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखें। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस वक्त आपके पास आए हैं, आप कुछ बच्चों से कुरान करीम सुनवा के दिखा सकते हैं? हमारे नाज़रीन व सामीन भी सुनना चाहते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सुनवाएंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकति रुसुला जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिन मथना व थुलाथ व रुबा' यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा' इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बअदिहि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد
الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية.
صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
والله يحب الصابرين. وما فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. قاری صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو بچوں نے ابھی قرآن کریم سنایا ہے، بہت شاندار طریقے سے قرآن کریم پڑھا ہے، تدویر میں اور ترتیل میں آپ نے بھی ماشاءاللہ قرآن سنایا ہے. بہت لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، بہت ہی شاندار طریقے سے قرآن پڑھا ہے، واقعی بہت مزہ آ گیا الحمدللہ. اور بھی بہت سے لوگ اس طرح پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسا قرآن پڑھنے والے ہو جائیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بس ان کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے اور شوق پیدا کرنا چاہیے، اور وہ کسی قاری سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں. اچھا، یہ جو آواز صاف ہے کہ ایک دم کلیئر آواز ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے؟ بس ہم جتنی بھی مشق کریں گے تو اتنا ہی ہمارے پڑھنے کے اندر نکھار آئے گا، اور گلے میں جگہ پیدا ہوتی ہے مشق سے. اور اس کا تعلق ایک تو یعنی کہ اللہ سے دعا ہے. سب سے پہلا تو یہی کام ہے کہ اللہ سے دعا کریں، اور انسان جب تک یہ کوشش نہیں کرے گا، پختہ ارادہ نہیں کرے گا کہ میں قرآن کریم کا بہترین قاری، جید قاری نہ بنوں، تو جب تک میں انشاءاللہ اس فن کو نہیں چھوڑوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ سے اپنے یعنی کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ اللہ سے دعا مانگنے کے بغیر انسان منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اور اپنے اساتذہوں کی عزت، ادب، احترام کریں، اور جس جگہ بیٹھ کر ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس جگہ کا ادب احترام کریں. یہ تمام چیزیں ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. اور ہم اپنے طلباؤں کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں کہ درسگاہوں کا ادب، اپنے والدین کی خدمت، ان سے دعائیں، اور پھر اس کے بعد اپنی محنت.
تو انسان بغیر محنت کے تو ظاہر سی بات ہے انسان کچھ نہیں بن سکتا، بغیر محنت کے تو پیٹ میں روٹی بھی نہیں جائے گی، تو روٹی کے لیے بھی بہت سسٹم کرنے پڑتے ہیں، تو اس لیے محنت شرط ہے اور مشق نہ چھوڑی جائے بالکل بھی۔ اور سب سے پہلے قرآن کریم کے جتنے بھی الفاظ یعنی کہ حرفوں کی تصحیح ان کی مشق کی جائے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے اور ادا مضبوط ہو جائے۔ اس کے بعد لہجہ بات کی چیز ہے تاکہ قرآن کریم کو نزول کے مطابق ہم پڑھیں، اور جب ہی پڑھیں گے جب ان کی ادا صفات اور مخارج کا دھیان رکھیں گے تو اصل چیز وہ ہے۔ اچھا، زیادہ فوکس تدویر پہ، حدر پہ، ترتیل پہ کہیں بھی رہنا چاہیے تجوید کے طلباء؟ تمام چیزوں پر، تدویر پر بھی فوکس رہنا چاہیے، ترتیل پر بھی فوکس رہنا چاہیے، حدر پر بھی فوکس رہنا چاہیے، کیونکہ ترتیل تو جلسوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر ہم اسٹیجی قاری نہیں بنیں گے اور ہم ترتیل کو نہیں سیکھیں گے اور پھر ہم اسٹیج پر نہیں جائیں گے، اور جب اسٹیج پر نہیں جائیں گے تو دوسرے طلباء کو شوق کیسے پیدا ہوگا؟ تو وہ ہمیں تو دیکھ کر کے، ہمیں سن کر ہی اپنے اندر ایک شوق پیدا کریں گے، جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اس لیے ترتیل میں سمجھتا ہوں ترتیل بھی انتہائی ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ضروری تدویر اور حدرن ہے، کیونکہ ہمیں نماز میں پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کی، تو یہ تمام چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو اس میں کچھ کھانے پینے کا بھی ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آج کل طلباؤں کے گلے وہ گلے نہیں ہیں، کیونکہ یہ غذائیں ہر چیز میں کیمیکل ملاوٹ ہوتی ہے، اور طلباء بھی اپنے گلوں کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ اب سردی کا موسم ہے تو ٹھنڈا پانی، حالانکہ قرہوں کی بات چھوڑیے، جتنے بھی اس دنیا میں بڑے بڑے گویے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو گلے کو نقصان دینے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو اپنے لیے زہر سمجھا ہے، تو اس لیے گلے کی حفاظت، ٹھنڈا پانی، کھٹی چیزیں، یہ ان سے دور رہیں، تاکہ اگر ہم یہ چیزیں کھائیں گے تو ہمارا گلا خوبصورت، ہم اچھی قرات کرنے پر جو ہے کہ نہیں آمادہ ہو پائیں گے۔ تو اس لیے گلے کی حفاظت تو بہت ضروری ہے۔ یہ تو چیز گلا ہے، اصل تو ہماری مشین ہے۔ ایک ٹیلر کپڑے سیتا ہے، اس کی مشین خراب ہو جائے گی تو وہ کیسے سیئے گا؟ ہماری مشین اگر یہ خراب ہو گئی ہے تو ہم ان کو کیا پڑھائیں گے اور یہ کیا بچے پڑھیں گے؟ تو یہ تو سب سے پہلا پہلو ہے کہ گلے کی حفاظت کرنا، گلے کو بچانا۔ شیخ رمضان حجاج ہنداوی المصری کہ قراء سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی پریکٹس کرتے ہیں اپنی آواز کے لیے؟ تو انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ میں 2 سے 3 گھنٹے تک صبح کو دوڑتا ہوں سانس بڑھانے کے لیے۔ یہ بہت اہم ہے جو آپ ہاں، اور آج کل کے ہمارے طلباء ورزش نہیں کر پاتے، سونے کے عادی ہوتے ہیں زیادہ، تو اس لیے یہ نماز کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو طلباء نماز کے بعد سوتے ہیں، جو گویے ہوتے ہیں، ان کی آواز پر کافی فرق آ جاتا ہے، اور اس لیے ورزش کا کرنا بہت ضروری ہے۔ ورزش اگر نہیں ہوگی تو ہمارا بدن، ہمارے اعضاء مضبوط نہیں ہوں گے، تو ورزش بہت ضروری ہے۔ تو جتنے بھی مصری قراء ہیں گزرے ہیں اور دنیاوی جتنے بھی گویے ہوئے ہیں، وہ تمام لوگ ورزش کیا کرتے تھے، اور ہمارے پاس تو سب انتظامات ہیں سانس بڑھانے کے، ورزش کرنے کے، تو الحمدللہ یہاں ہمارے بچے بڑی محنت کرتے ہیں، اور وقت کی پابندی ہے۔ عشاء کے بعد اگر ہمارا اصول ہے، ایک سسٹم ہے درسگاہ کا، عشاء کے بعد اگر نہیں آئیں گے تو ان کے اوپر تنبیہ کی جائے گی۔ اس لیے تنبیہ کی جائے گی کیونکہ والدین ان کو خرچ دے رہے ہیں، مدرسے نے، انتظامیہ نے، سب ان کے لیے اتنا اسٹینڈرڈ سب درسگاہ ہیں، یہ بیت الخلاء اسٹینڈرڈ، ہر چیز اسٹینڈرڈ ہے دارالعلوم وقفی کی الحمدللہ۔ اور یہ تمام توجہات حضرت محتمی صاحب، حضرت نائب محتمی صاحب مولانا شکیب صاحب کی توجہ ہیں تمام، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، یہ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور انتظامیہ کی یہ توجہ ہے میرے اوپر۔ آپ بھی تو محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بس اللہ ہی کرا رہا ہے، محنت تو اللہ ہی کراتا ہے، ہمت اللہ ہی دیتا ہے، سب کچھ تو اللہ کرتا ہے۔ اچھا قاری صاحب، ہمارے چینل کو تقریباً 50 سے 60% مدارس کے طلباء دیکھتے ہیں، علماء کرام دیکھتے ہیں، یعنی اگر ہم سب کو لیں گے جو ہمارے اسٹاف سے جو تعلق رکھتے ہیں، 80% لوگ دیکھتے ہیں علماء کرام، 50% طلباء اس چینل کو دیکھتے ہیں، تو آپ طلباء کے لیے کیا کہیں گے؟ طلباء تو آپ تو مشہور آدمی ہیں، آپ تو مشہور آدمی ہیں، اور الحمدللہ ہم نے ان کو بولا کہ احتشام نظامی صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو یہ کہ ہم تو ان کو جانتے ہیں، آپ تو بہت مشہور آدمی ہیں، آپ کا نام جو ہے تعارف کا محتاج نہیں ہے، تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ آپ طلباء سے کیا درخواست اپیل کریں گے کہ آپ پڑھائی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں؟ بس پڑھائی کی حفظ کے طلباء بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور جی تجوید کے طلباء بہت جگہ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے گجرات سے بھی دیکھتے ہیں لوگ۔ ہم تو یہی کہتے ہیں اس طلباء محنت کریں، اور محنت اگر نہیں کریں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ یہ تھے حضرت مولانا قاری دانش صاحب، استاذ شعبہ تجوید و قراءت دارالعلوم وقف دیوبند، اور
کچھ طلباء کی آپ نے تلاوت قرآن سنی، بہت شاندار طریقے سے انہوں نے قرآن پڑھا۔ ان سب کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے، قاری قرآن اور صاحب قرآن بنائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور ہمارے قاری صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔